اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں۔ اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن، یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ، یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں۔ رہ گئے یہ بچے، ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے، اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں۔ ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کوئی 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی، یہ ٹرینڈ لوگ تھے۔ جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑے، یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری اسپائل ہو گئی، ان کے تو پیچھے سارے رول گئے، ان کے ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی، تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے، تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں۔ حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوست ملک بھی قرضہ دے رہے ہیں، فلاں دوست ملک بھی قرضہ لے رہے ہیں، یعنی یہ آپ یہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے اور کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور وہ قرضہ مانگے گا تو کہیں گے کہ آیا جے گوری، وہ اس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی، عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا لیکن عوام تو مری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہی بلیک ڈے تھا۔ پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے۔ ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے، یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں، لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے، جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے، اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا۔ تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے، جن مخالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے۔ یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریا نکلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں۔ اور میں پاکستان کے جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں، صرف جو سرگنا ہے بڑے انہیں سزائیں دیں، جو چھوٹے بچے ہیں کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا، ٹھیک ہے نا، بس اتنا سا ہی ہوتا ہے جی انقلاب، یہ بڑا مشکل کام ہے، پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے نا، کسی نے بھی پھندا نہیں چوما، دوسرے دن ہی سے جرم سے انکار کر دیا۔ تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے، اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیا نہیں، میں ادھر موجود ہی نہیں تھا۔ تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا تو اس کو چاہیے چوم لے، اور یہ سارے کرتے رہے۔ ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی، اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، غازی علم الدین، اس نے بھی صحیح جرم سے انکار کیا تھا، وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر۔ ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے،
تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے 9 لکھا ہوا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا انہوں نے، بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے، یہ بھی وہی کچھ ہیں الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مذہب کی آڑ لے کر اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر عوام کو کسی خاص ٹریک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. اس کا نقصان پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی مذہبی ٹچ دے گا اپنی ویڈیوز کے اندر، مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا، تو پھر مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی بات لوگوں کو بتائے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی ٹچ والا ایشو ہے یہ شروع سے ہی ہے. یعنی پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر جس نے 11 سال تک حکومت کی، ضیاء الحق، اس کے زمانے میں تو تمام علماء اس کے ساتھ اٹیچ تھے اور مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق نعرے لگایا کرتے تھے، اور وہ ایک بڑے لیول کا مذہبی ٹچ تھا. خیر اس شر میں سے بھی کچھ خیر ضرور نکلا، لیکن اوورآل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ اسی کے زمانے میں شروع ہوئے. کیونکہ تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے زیر اثر 1979 میں. تو انقلاب جب بھی کسی ملک میں آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں تک. تو سعودی عرب کے بھی کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا اور یہاں پر انہوں نے دیوبند مکتب کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ایک پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی پاکستان میں شروع ہو گئی، جس میں بہت قتل و غارت ہوا. یہ میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کئی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی اور اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے انڈر وہ لوگ کام کرتے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے، کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے، حروف تہجی قرآن کے ہیں. آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے. حروف تہجی کا تو احترام ہے نا، وہ شیطان کا احترام نہیں ہو رہا، قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس کا اینڈ ہوا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور پاکستان نے پھر ایک نیا یو ٹرن لیا. کہاں وہ ہارڈ لائنر ایک ڈکٹیٹر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کہاں ایک لبرل قسم کا ڈکٹیٹر مشرف پاکستان پہ مسلط ہوا، اور ہر چیز 180 ڈگری پھر گئی. یعنی پہلے فوج کے اندر اگر کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی تو وہ سروزے لگاتا تھا، چلے لگاتا تھا. اور چونکہ ضیاء الحق کا تعلق دیوبند مکتب سے تھا، وہ لال مسجد والوں کا بڑا معتقد تھا، نماز بھی وہیں پڑھا کرتا تھا. اس وجہ سے اس نے ایک مذہبی ٹچ فوج کے اندر دیا کہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہے تو اسے عام اجازت ہے، اسے چھٹی دے دی جائے. اور یہ لال مسجد کافی عرصہ تک ISI کا بھی ہیڈ کوارٹر بنی رہی. لیکن مشرف کے دور میں اسی لال مسجد کے اندر قتل عام ہوا، آپ کو پتہ ہے، تو میڈیا نے بھی کور کیا. اور پھر اس کی تکلیف ہم نے کم از کم 10-15 سال تو کاٹی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی. تو جب یہ مشرف آیا تو اس نے انلائٹنڈ ماڈریشن ایک نعرہ لگایا، سب سے پہلے پاکستان. وہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ کہتا تھا کہ ابھی اسلام کو چھوڑو، پاکستان کو لے کے چلو. حالانکہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک کمانڈ تھی اوپر، نچلے والے لوگ بھی بیچارے مجبوراً اوبے کرتے تھے، ناراض بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں بھی لکھتے رہے
اس وقت کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، اور مذہبی لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی فوج کے اندر، داڑھی والے لوگوں کے لیے جو مذہبی لوگ تھے اس وقت، ان کی جو وہ ACRs لکھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی، ریلیجیسلی موٹیویٹڈ، وہ آج تک چلتی ہے. یعنی کوئی مذہبی بندہ ہو نا کہ اس کو ہم نے اس رینک سے اوپر نہیں لے کے جانا، تو اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے طور پر ایک موٹیویٹڈ بندہ ہے، تو اس کو ہم نے اوپر نہیں لے کے جانا. تو اس طرح کے سارے معاملات شروع ہوئے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا ہوا. اس سے جان چھوٹی، پھر یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، اور وہ ساری زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی. ان کا ٹینور پورا ہوا، پھر نواز شریف صاحب آئے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں نئے تجربات شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کو لانچ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، بڑی نیک نیتی کے ساتھ کیا. پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے. ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے. یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی کچھ یہاں پہ بھی ہوا. اور وہ صرف پولیٹیکل اختلاف رہتا تو پہلے بھی تھا، باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے. اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے. 9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. بہت تکلیف دہ چیز ہے، خواہ وہ چند لوگوں نے کیا یا آرگنائز طریقے سے ہوا. بہرحال یہ ایکٹیویٹی تو بہت بڑی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ GHQ میں گھس گئی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئی. اس طرح پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ جو چیزیں تھیں انہیں آگ لگائی گئی. فوجیوں کے جو مجسمے تھے وہ اس وجہ سے نہیں نیچے گرائے گئے کہ بت بنانا حرام ہے اسلام میں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ چل رہا تھا. نقصان اس میں الٹیمیٹلی عوام کا ہوا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس بڑے اچھے ہیوی بجٹ موجود ہیں، ان کا فرنیچر بھی نیا آ جائے گا، بلڈنگ بھی نئی بن جائے گی، پیسے پھر عوام نے دینے ہیں ٹیکسز کی شکل میں. لیکن نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوا ہے. اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے. اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے. ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا. تو اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، جو کچھ یعنی یہ کیا جا رہا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے. تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی. عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا لیکن عوام تو مری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں.
تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے. میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا. بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا. اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے، اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا، وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کا. لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے. پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو. انہیں سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں، یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے، تو وہ آگے سے ہی کہتے رہے کہ بھائی جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے تو ہوگا. حتیٰ کہ خود ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ کنڈیم کریں اسے. خان صاحب نے اس وقت بھی کنڈیم نہیں کیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے. اس کا آغاز خان صاحب کی غلطیوں سے ہوا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ اس وقت کر دیتے نا تو یہ اتنا بڑے لیول کا کریک ڈاؤن نہ ہوتا. لیکن اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت دیر سے آ گئے. تو چلیں شکر ہے فی الوقت ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بھی کم از کم تھوڑا مرہم تو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ یار ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرے. اس کا کام ہے کہ وہ اعلانیہ آ کے اسے کنڈیم کرے کہ یہ کام غلط ہوا ہے. لیکن اب جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہٹانے والے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ اس دفعہ تو اسے نہیں لے کے آتے. تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں ہے. میرے خیال وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہوگی. اس وقت دیکھیں خان صاحب کا